إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسانوں کے پاس عقل و شعور، فہم و فراست، سوجھ اور بوجھ کی صلاحیت ہونے کی بنیاد پر اس دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام مخلوقات پر انسانوں کو فضیلت دی گئی، عزت دی گئی ہے، تکریم کیا گیا ہے، مقام اور مرتبہ بڑھایا گیا ہے. اس لیے کہ انسان اسی عقل سے اچھے برے کی تمیز کرتا ہے، اسی عقل سے نفع اور نقصان کو جانتا ہے، اسی عقل سے ہی صحیح اور غلط کے راستے کا فرق کرتا ہے، اور اسی عقل سے ہی اپنے دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہے. گویا یہ عقل اللہ کی جانب سے ملی ہوئی انسانوں کو بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کہ اے پیغمبر سنو، ہم نے بہت سے انسانوں اور جنات کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. ان کی پہچان کیا ہے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہے پر سمجھنے کی باتیں وہ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں پر دیکھنے کی چیزیں وہ دیکھتے نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہے پر سننے والی باتیں وہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، ایسے لوگ جانوروں، حیوانوں اور درندوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. جو عقل رکھ کر بھی بے عقلی کے کام کرے. اور ہم سبھی اچھی طرح جانتے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے پاس اس کی جو سب سے عظیم دولت عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، اس سے محروم کرنے والی چیز اور اسے ختم کرنے والی چیز شراب ہے یا نشہ آور چیزیں ہیں جس سے انسان کی عقل ضائع ہوتی ہے. اور شراب کے نشے میں انسان رشتوں کے درمیان تمیز کرنا، فرق کرنا بھول جاتا ہے. اسی شراب کے نشے میں انسان آ جائے تو پھر چھوٹے بڑے کا ادب اور لحاظ بھی بھول جاتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے کہ شراب پی کر نشے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کا پیٹ پھاڑ دیا اور کلیجہ نکال لیا. بطور شکایت علی نبی کے پاس پہنچ گئے. نبی آ گئے، کہا چچا جان کیا کیا آپ نے؟ علی کی صحیح سلامت موٹی تازی اونٹنی کو قتل کر دیا، پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکال لیا. حمزہ کی زبان نے کہا جاؤ تم سب میرے باپ کے غلام ہو.
کیوں؟ عقل زائل ہو گئی، نشہ پوری طرح سوار، انہیں نہیں پتا کہ میرے پاس آنے والا کون ہے، یہ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا بڑا آدمی ہے، انہیں نہیں پتا، اس لیے بے ادبی کے یہ زبان بول گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی اس وقت حمزہ سے بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں، چلو یہاں سے واپس چلو۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں واقعہ ملتا ہے، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے ایک شخص نے شراب پیا اور شراب پی کر نشے میں رات کی تاریکی میں وہ اپنے گھر آیا اور بجائے بیوی کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے بیڈ روم کی طرف لے جانے لگا۔ بیٹی ہے کہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، باپ ہے کہ نشے میں اپنے ہاتھوں کو اپنی بیٹی پر صاف کر رہا ہے۔ آواز سن کر فوراً بیوی دوڑتے ہوئی آئی اور کسی طرح شوہر کو دھکا دیا، کمرے میں بند کیا، باہر سے کڑی ماری، بیٹی کو سلامتی کے ساتھ اپنے ساتھ لے آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہیں جب ہوش آیا، جب عقل ٹھکانے آئی، شراب کا نشہ اترا تو اپنے آپ کو کمرے میں بند پایا، غصے سے لال ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کس کی ہمت جو کمرے میں بند کر کے مجھے چلی گئی۔ صبح ہوئی جب دروازہ بیوی نے آ کر کھولا، نہ کچھ پوچھا نہ جانچا، ڈائریکٹ اسی بیوی پر برس پڑا، مارنا شروع کر دیا اور مارنے سے ہاتھ نہیں رک رہے۔ بیوی نے آواز لگائی اگر ہوش میں اب آ گئے ہو تو اپنے ہاتھ روک لو اور خبردار اپنے دونوں قدموں کو زمین پر سختی سے جما لو، کیونکہ میں جو بات کہنے جا رہی ہوں اور جو میں آپ سے کہنے والی ہوں، سننے کے بعد آپ کے قدموں تلے زمین کھسک جائے گی۔ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا اگر وقت پر میں پہنچتی نہیں، تم باپ ہو کر اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر چکے ہوتے، اگر وقت پر میں پہنچتی نہیں تو اپنے بستر کی زینت خود تم اپنی بیٹی کو بنا لیے ہوتے۔ وہ آدمی چیخ پڑا، کہا اب میری غیرت کو اور سننا کچھ گوارا نہیں، خاموش ہو جاؤ، اور فوراً آسمان کی جانب انہوں نے اپنی انگلی اٹھائی، کہا اللہ شراب تو ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، لیکن میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ وہ شراب جو رشتوں کی تمیز بھلا دے، اور وہ شراب جو ایک باپ کو اپنی بیٹی ہی کی عزت سے کھیلنے پر مجبور کر دے، ایسے نشے اور ایسے شراب کو میں لات مارتا ہوں اور آج کے بعد میں اس شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ میرے بھائی اور دوست، یہی وجہ ہے کہ حدیثوں کے اندر شراب کو اور نشے کو ام الخبائث کہا گیا، ام الفواحش کہا گیا۔ تمام فواہشوں، تمام گندگیوں، تمام برائیوں اور تمام گناہوں کی ماں ہے، یہ مدر ہے، یہیں سے سارے جرائم جنم لیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ اور جیسے کہ وہ معروف حدیث دوبارہ آپ سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک وہ شخص جو بڑا عابد و زاہد تھا، بڑا تقوی گزار تھا، بڑا اللہ والا اور نیک تھا، ایک خوبصورت عورت نے کسی بہانے اپنے گھر بلایا اور کہنے لگی کہ آج میرے پاس جو آئے ہو مقصد یہ ہے میرے ساتھ غلط کام کرو، یعنی زنا کرو، میرے ساتھ زنا کرو۔ وہ آدمی چونک پڑا، کہا نہیں کر سکتا، کہا نہیں کرو گے تو چیخ پکار لگا کے لوگوں کو جمع کروں گی، آواز لگا کے لوگوں کو اکٹھا کروں گی، اور تم جو یہ عبادتوں بندگی اور تقوی کا ڈھونگ رچے ہوئے ہو، تمہاری عزت کو میں سر چوراہے نیلام کر دوں۔ وہ ڈر گیا، کہا دیکھو اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ ٹیبل پر ایک چاقو رکھا ہے، یہ بچہ سویا ہوا، چاقو اٹھاؤ اور اسے قتل کرو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آگے بڑھو، وہاں طاق پر شراب کا جام اور شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے، اٹھا کر اسے پی لو۔ اس عابد الزاہد نے ان تینوں کاموں میں شراب کو اس نے ہلکے میں لے لیا اور وہ شراب پینا گوارا کیا، نہ قتل ہو نہ زنا ہو، چلو شراب پی لیتے، اور شراب جو ہی پیا اور جیسے جیسے نشہ چڑھا، جیسے جیسے عقل زائل ہوئی، جیسے جیسے عقل تباہ ہوئی، جیسے جیسے ہوش گنوا بیٹھا، وہ بیوی اس عورت کے ساتھ اس نے زنا بھی کیا، غلط کام بھی کیا، اور اسی نشے میں اس بچے کو اس نے قتل بھی کر دیا۔ دیکھا آپ نے، صرف شراب ہے جہاں سے ساری برائیاں جنم لے رہی ہے۔ شرابی تو بنا ہی اور اس کے ساتھ ساتھ میں زانی بھی بن گیا اور قاتل بھی بن گیا، اسی لیے حدیثوں میں اسے ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ عربوں کے ہاں دیکھو گیا، اسلام آنے سے پہلے عربوں کے یہاں ان کے جسموں کی رگوں اور نسوں میں خون کی طرح یہ شراب دوڑ رہی تھی، خون کی طرح یہ شراب دوڑ رہی تھی، یعنی وہ پانی سے زیادہ شراب پیتے تھے، ان کی گٹھلیوں میں شراب رچی اور بسی ہوئی تھی۔ اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی فطرت کی کمزوری کو اچھی طرح جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ ایسی عادت ہمارے بندوں نے لگا رکھی ہے کہ اگر ایک ہی بار میں ان پر
حرام کیا جائے تو نہیں چھوڑ سکتے. تربیت کا ایک انوکھا انداز اللہ نے اختیار کیا, تربیت کا ایک نرالا انداز اختیار کیا. جیسے ہم اور آپ ہیں, بیٹے کو بولے بیٹا ارے چلو نماز پڑھ, آج ایک وقت کی پڑھنے آیا, کل اور فورس کرو گے 2 وقت کی آئے, کل اور فورس کرو گے 3 وقت کی آئے. آہستہ آہستہ آپ اپنی اولاد کو 5 وقتہ نمازی بنا سکتے ہو. تہجد کی نماز آج 2 رکعت رات میں اٹھ کر پڑھ لی ہے, کل 4 رکعت پڑھ لو گے, پرسوں 6 رکعت پڑھ لو گے. جیسا جیسا شوق پڑھے گا عبادت کا, اور پھر تہجد کے مصنون 8 رکعت تک آ جاؤ. ایسے ہی اللہ نے وہ تربیت کا انوکھا انداز اختیار کیا. آسمان سے وحی آئی اور کہا لوگوں میرے بندو, یہ جو تم شراب پیتے ہو نا, اس کے اندر کچھ تو نفع ہے, لیکن نفع سے زیادہ نقصان ہے. اس میں نقصان ہے. نقصان کا نام کیا سنا؟ کچھ لوگ شراب سے دور ہو گئے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما. تھوڑا اور دن گزرا, تھوڑا اور دن گزرا, اللہ نے آسمان سے وہی نازل کی, میرے بندو جس نماز اور جس عبادت کے لیے تم آ رہے ہو, جس رب کو خوش کرنے کے لیے رکوع سجدے کر رہے ہو, قیام کر رہے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, تمہیں پتا بھی ہے تم نماز میں جب نشہ کی حالت میں آتے ہو, قرآن کی تلاوت غلط کرتے ہو, توحید میں خلل آ جاتا ہے. ارے کہنا چاہیے لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو جن جھوٹوں خداؤں کی تم عبادت و بندگی کرتے ہو, میں ان کی بندگی نہیں کرتا اللہ کے سوا. لیکن تم کہہ بیٹھتے ہو نحن نعبد ما تعبدون, اے کافرو جن جھوٹے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو, ہم بھی انہی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. نشے میں تمہیں پتہ نہیں چلتا اور تمہاری توحید میں خلل آتا ہے. اس لیے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, جب شراب پی لیے ہو, نشے میں رہو, نماز مت پڑھا کرو, نماز کے قریب مت جاؤ. تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو شراب سے دور کر دیا. پھر وہ مرحلہ آیا کہ محفل سجی ہے شراب کی, شراب کا دور چل رہا ہے, اور وہی مکہ کے مہاجرین مسلمان بھی ہیں اور مدینہ کے انصار مسلمان بھی ہیں. دونوں نشے کی حالت میں بھڑ گئے, اختلاف ہو گئے, دونوں بھڑ گئے, لڑ گئے. مہاجرین مکہ کے کہنے لگے ہم انصاریوں تم سے افضل ہیں, جو نبی کے ساتھی ہیں, گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں, رشتے ناطے چھوڑ کر آئے ہیں, اسلام کے لیے آبائی وطن چھوڑ کر, ہم تم سے افضل ہیں, ہم تم سے بہتر ہیں. اور نشے میں انصاری کہنے لگے ارے ننگے تھے تم, ہم نے تمہیں کپڑے پہنائے, بھوکے تھے تو ہم نے تمہیں کھانا کھلائے, تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا, ہم نے چھت دیا, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے تمہیں اپنی کھیتیاں دی, ہم تم سے افضل ہیں. دونوں تکرار کرنے لگے. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا اور یہ ماحول دیکھا, تڑپ گئے, کہنے لگے اللہ, جس اسلام کے ذریعہ میں بندوں کو آپس میں محبت کا پیغام سنانے آیا تھا اور نفرت کو ختم کرنے آیا تھا, اختلاف مٹانے آیا تھا, دشمنی ہٹانے آیا تھا, اے اللہ یہ شراب ہے جو تیرے بندوں کو آپس میں لڑا رہی ہے, کچھ تو فیصلہ کر. فوراً اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی اور کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے میرے مسلمان بندو سنو, یہ 3واں مرحلہ ہے. آج کے بعد تم پر شراب قطعاً حرام کی جا رہی ہے. فانتہوا هل انتم منتہون. ارے اتنے سارے مرحلے ہونے کے بعد, اتنے سارے معاملے ہونے کے بعد, اتنے سارے فساد ہونے کے بعد اور رشتوں کی تمیز بھول جانے کے بعد اب بھی تمہیں ہوش نہیں آیا, اب بھی تمہیں ٹھکانے تمہاری عقل نہیں آئی. آج کے بعد شراب تم پر حرام کی جا رہی. شراب کی حرمت پوری طرح نازل ہو گئی. تو آپ جانتے ہیں اللہ اور اس کے اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا وہ مثالی نمونہ دیکھا گیا. وہ مثالی نمونہ کہ جو صحابہ اپنے گھروں میں شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے, انہوں نے مٹکے پھوڑ ڈالے. جن کے ہاتھوں میں شراب کا جام تھا وہ اٹھا کر پھینک دیے. جن کی دکانوں میں شراب کی بوتلیں تھی توڑ کر باہر ڈال دیا. اور حدیثوں میں آتا ہے مدینے کی گلیاں شراب سے بہ رہی تھی, شراب سے بہ رہی تھی. یہ اطاعت و فرما برداری کا جذبہ تھا. اور آج موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے, بولنا بتاتا ہوں, میں نے اس ٹاپک کو اپنے ساتھی جناب عطیہ اللہ صاحب کے کہنے پر ہی لیا, اور یہ نوجوانوں کے لیے ہوش اڑا دینے والا ٹاپک ہے. غور کرنا پڑے گا, ہوش کے ناخن لینا پڑے گا. تم کون سے جوان ہو اور کون سے نوجوان ہو جو شراب کے نشے میں اور نہ جانے کتنی چیزوں کے نشے میں چور ہو کر کہاں کہاں بھٹک رہے ہو, کیا کیا کر رہے ہو. آج جانتے ہیں شراب سے بڑھ کر کے, شراب سے بڑھ کر کے ڈرگس جیسی لعنت ہم مسلمان نوجوانوں میں آ رہی. نوجوان مبتلا ہو رہے ہیں ڈرگس یا اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزوں. کیا پتا ہے
کہ یہ نوجوان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، یہ نوجوان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی صحت اور تندرستی کو خراب کر رہا ہے، یہ نوجوان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی پیدائش کا مقصد بھول رہا ہے، اور یہ نوجوان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی بچوں تک کا حق ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ اور یہ شرابی، یقین جانو، یہ نشہ کرنے والے لوگ اس دنیا میں کبھی کسی کے نہیں ہوتے۔ جب یہ خود کے نہیں ہوتے تو دوسروں کے کیا ہوں گے؟ آپ سڑکوں پر دیکھو گے جو حادثے ہوتے ہیں، جو یہ ویلنگ اور ڈرائیونگ کرتے ہوئے نشے میں چور جو آدمی اپنی موت کو تلاش کرتے ہیں ہمارے جوان، اکثر و بیشتر دیکھو گے یہ سب کے سب نشیڑی ہوتے ہیں، سب کے سب نشے میں ہوتے ہیں، خود کو نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں شراب آدمی جو پیتا ہے کمائے گا تو اتنا ہی جتنا شراب پی سکتا، نشہ کر سکتا، باقی اس کے پاس پیسے ویسے نہیں بچتے، بھکار ہوتا ہے، وہ بھکار ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی بچوں کو نہیں کھلا سکتا۔ کتنی بیویاں ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو اپنے شرابی شوہر کی وجہ سے دوسروں کے گھروں میں جا کے برتنیں مانجتی ہے، دوسروں پہ حکام کرتی ہے تاکہ بیوی اپنے بچوں کا جو ہے فیس بھر سکے اسکول کا اور اس کے لیے دوا اور علاج کر سکے۔ اس قدر یہ نوجوان گمراہ ہو چکا ہے نشے کے عالم ہمارے معاشرے کے اندر، آپ دیکھو گے۔ اور اسی کے طرح ایک ڈاکٹروں کا کہنا ہے، باقاعدہ طبیبوں حکیموں کا کہنا کہ یہ خود کے تو دشمن ہے، یہ جو مرد ہیں، جو عورت ہیں، جو نشہ کرتے ہیں اور یہ شراب پیتے ہیں، چاہے ڈرگس لیتے ہیں، جو بھی ہے نشہ لیتے ہیں، یہ خود کی زندگی تو برباد کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ اپنے آنے والی نسلوں کی صحت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ جب شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں، ان سے عورت کے پیٹ میں جو حمل ٹھہرتا ہے، ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ وہ اس کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، ارے اپنے لیے کم سے کم نہ سوچو تو اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرو۔ تمہارے نشے کی وجہ سے تمہاری نسلوں پر نشے کے تاثر ظاہر ہو رہے ہیں، اور وہ بھی اسی طرح آدمی اس کے جسم پر وہ آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ خیال کرو اس کا۔ ڈرگس استعمال کرنے والوں کے پاس بہت ساری وجہیں ہوتی ہیں، اسباب ہوتے ہیں۔ ان سے کہو نا نشہ کیوں کرتے ہو، تو ایک تو ہوتا فیشن، جیسے آدمی بیڑی اور سگریٹ پیتا ہے نا فیشن کے طور پر، پرسٹیج سمجھ کر، ایسے ہی آدمی ڈرگس لیتا ہے، وہ اپنی زندگی کا فیشن سمجھتا ہے۔ کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، ہر چیز جو نشہ ہے وہ حرام ہے، اور اس کی جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی مقدار شریعت نے حرام قرار دی ہے۔ آپ ذرا سوچو، فیشن کے نام پر یہ سارے سماج میں ہمارے نوجوان نشے کی حالت میں ہو رہے ہیں اور اختیار کر رہے ہو۔ منع کرو، ان کو روکنے کی کوشش کرو کسی طرح، تو وہ باقاعدہ آپ سے لڑنے پر اتارو ہو جائے، نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح ان کی لت ہو چکی ہے، وہ سب جانتے ہیں اچھی طرح۔ اور دوسری وجہ آپ دیکھیں گے، تلاش کریں گے سماج میں، تو یہ جو ڈرگس لوگ استعمال کرتے ہیں نا، اس کو محبت میں ناکامی کی بنیاد پر، ناکامی کی بنیاد، کسی سے عشق کر بیٹھے، کسی سے محبت کر بیٹھے، شادیاں کہیں اور ہو گئی، اب آپس میں اختلاف ہوا، اور اسی ناکامی پر آدمی کو ٹینشن بھلانے کے لیے ڈرگس لے رہا ہوں، شراب پی رہا ہوں۔ یا اسی طرح دیکھو، امتحان میں کوئی ناکام ہو گیا، شراب کا سہارا لے لیتا ہے، تجارت میں ناکام ہو گیا، پھر جو ہے اس کا شراب کا سہارا لیتا ہے، اور کوئی کہے تو اب دیکھو، ایک آدمی نوجوان کا واقعہ پیپر میں آیا تھا نا، اس کا باپ مر گیا تھا، باپ، زندگی کا چھت اٹھ گیا، سایہ چلا گیا، باپ مر گیا ہے، اور جوان بیٹا قبر پہ کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا۔ ارے لوگوں نے کہا کیا بات، یہاں سگریٹ پی رہے ہو، باپ مر چکا ہے، اس کو مٹی دینا؟ کہہ رہا نہیں، اسی لیے تو پی رہا ہوں، بہت ٹینشن ہے، بہت غم ہے۔ تو باپ مرا تو غم تو ہے ہی، غم کو بھلانے کے لیے سگریٹ کا سہارا لے رہے ہو، نشے کا سہارا لے رہے ہو۔ اور یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 10-12 سال کے، جو اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں، اور فلمی دنیا نے تو اور گمراہ کر دیا۔ وہ ایک باقاعدہ آدمی جوان، ابھی جب 15-16 سال کا ہو، وہ چاہتے ہیں پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم بھلانے۔ ارے غم بھلانے کے لیے تجھے پینا ہی ملا، اللہ یاد نہیں آیا، رسول یاد نہیں آیا، قرآن یاد نہیں آیا، کلمہ یاد نہیں آیا، اور اطمینان کی جو جگہیں بتائی گئی وہ جگہ یاد نہیں گئی، تجھے شراب پینے ہی کا غم یاد آ رہا ہے۔ ارے نادانو، ہوش کے ناخن لو، اور جو شراب پیتے ہو، جو نشہ کرتے ہو، اپنے عقل سے ذرا ابھی ہوش میں ہو، یا جب بھی ہوش میں رہو، اگر سن رہے ہو تو یاد رکھو، یہ غم بھلانے کا ذریعہ نہیں، یہ غم بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ہزاروں بیماریاں جنم لیتی ہے۔ ہندوستان وزیر صحت کا بیان، لاکھوں آدمی، لاکھوں انسان اسی شراب اور اسی نشے کی وجہ سے مرتے، اسی نشے کی وجہ سے مرتے۔ کتنی خراب، تو یہ خراب، تو وہ خراب، تو منہ خراب، تو کلیجہ خراب، گردے خراب، کیا نہیں خراب ہو جائے گا اسی نشے کے استعمال کرنے کی وجہ سے۔
ہوش کے ناخن لینا پڑے گا میرے بھائیو دوست. اور نشہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ بڑے بڑے جو بلڈنگوں میں رہتے ہیں نا امیر زادے صرف وہی لیتے ہیں. نہیں, نشہ صرف بنگلے کوٹھیوں والے نہیں, نشہ تو اب جھوپڑی والوں نے بھی لینا شروع کر دیا. ہاں, گئے جھوپڑی رہنے کو صحیح سے گھر نہیں, گلیوں میں پیئیں گے آپ دیکھو گے, کھیتیوں میں کہاں کہاں اڈے بنا کر کے لوگ رکھے ہوئے ہیں باقاعدہ. تو کون کہتا ہاں امیروں کا نشہ مہنگا ہوتا, قیمتی نشہ ہوتا ہے, اور امیر جب نشہ لینے پر آ جائے تو وہ کیا بولتے ہیں بادشاہوں کی دولت بھی ختم ہو جائے. واللہ یہ ایسی جگہ ہے نا, ایسی چیز ہے نشہ, اتنا قیمتی نشہ, ڈرگس ہو, افیم ہو, حشیش ہو, کوکین ہو, ہیروئن ہو, نہ جانے کتنے نام ہیں ان نشہ آور چیزوں کے, اور اتنی مہنگی کہ اللہ علمان اور حفیظ امیر جو خریدتے ہیں نا, اللہ کی قسم ایک دن بکھار ہو جاتے ہیں وہ لوگ. جیسے گاؤں میں آپ دیکھو گے کوئی تمباکو بنا دیکھ لی تو لالی چال ہم کتی بنا دے تو نہیں رہی تو بنائی دو, کہے نشہ ہے, بکھار بنائے گا وہ. اور غریبوں کے یہاں دیکھ لو جن کے پاس جوتے چپل کپڑے پہننے کو آتے نہیں اور سمجھتے نہیں, آپ دیکھو گے وہ جوتے کی پالش ہے, وہ پیٹرول ہے, وہ ٹائر کا سلوشن ہے, یا کھانسی کی دوا ہے, کوئی علاج نہیں, بطور علاج کے نہیں. میڈیکل میں کتنے جاتے ہیں لوگ کھانسی کی دوا نشہ لینے کے لیے. حرام ہے میرے بھائیوں, اس سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ. عالمی طور پر آپ سوچو نا, عالمی طور پر, پوری دنیاوی طور پر, ممالک کے طور پر یہ سب سے بدترین کمائی ہے, اور غیر قانونی. ہر ملک اس کو غیر قانونی پر بدترین کمائی ہے. اور ذرا سوچو نا کہ بدترین تجارت اور سب سے بری کمائی کیوں نہ ہو. یہ کمائی جوانوں کی جوانی خراب کرتی ہے, یہ کمائی اخلاق کو برباد کرتی ہے, یہ کمائی انسان کو درندہ بناتی ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شراب سے, جس کا بھی نشہ سے ذرا بھی تعلق ہو, سب پر لعنت بھیجی. سارے ملعون ہیں, الف سے لے کے بڑی یہاں تک. شراب کے اندر اے ٹو زیڈ کہیں سے بھی کسی کا ذرا بھی رابطہ ہے, شریعت اس پر لعنت بھیجتی ہے. اور لعنت جانتے ہیں آپ, اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہو, اس کے پاس اللہ کی برکت اور رحمت نہیں آنے والی. تو شراب بنانے والا ہو, شراب بیچنے والا ہو, شراب خریدنے والا ہو, شراب اٹھانے والا ہو, شراب جس کے پاس لے جا رہا ہے, یا شراب جو ہے پینے والا ہو یا پلانے والا ہو, کسی بھی قسم کا تعلق اس سے ہے, وہ سارے کے سارے لوگ ملعون ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی. اور انسانوں کی غفلت دیکھو, یہ سچا پیغام ہے جو ہماری اور آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے, کہ انسانوں کی غفلت پر واقعی ماتم کرنا پڑتا ہے. واللہ ماتم کرنا پڑتا ہے. انسان اتنا گر جائے. جانتے نشہ آور چیزوں کے سودے کہاں ہوتے, کہاں لین دین ہوتا ہے, کہاں کھایا جاتا ہے, کہاں پیا جاتا ہے, کہاں نشہ لے, حیران ہو جاؤ گے آپ. قبرستانوں میں یہ لین دین کا کام ہوتا ہے. اللہ کی قبرستانوں میں قبر کے نیچے بیٹھ کر وہاں سودے ہوتے ہیں اس کے ڈرگس اور افیم اور ہیروئن کے. کیوں؟ یا کوئی آئے گا, وہاں رات کی تاریکیوں میں ہوتے ہیں, جہاں جا کر انسان کی روح کام جائے, جہاں جا کر انسان موت کی تحریش اس کو یاد آ جائے, جہاں جا کر آدمی تڑپ جائے, وہاں یہ جوان اس نشے میں اتنا چور ہوتا ہے کہ اسی قبر کے پاس بیٹھ کر جہاں ایک دن اسے خود آنا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ وہاں پہ نشہ لے رہا ہے اور نشہ کا کاروبار کر رہا ہے. مزاروں پر, درگاہوں پر یہ سارے اڈے بنے ہوئے ہیں جوانوں کے. سب سے زیادہ یہاں اور آپ جو کالجوں اور یونیورسٹیوں کو دیکھتے ہیں نا, پڑھنے والے ہمارے اور آپ کے جو بچے جاتے ہیں پڑھائی کرنے, یہ کالج اور یونیورسٹی بھی آج اس وقت ڈرگس اور افیم اور ہیروئن کے اڈے بنے ہوئے ہیں. زوردار کاروبار, بلکہ رپورٹ لینے والے نے یہاں دیا کہ یہ سب کاروبار کرنے والے سب سے زیادہ پیسہ جہاں کماتے ہیں وہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے کماتے ہیں. ہم پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں, اور وہاں جا کر ہمارے بچے یہ ساری چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ہمارے گھر آتے خود تو زندگی برباد کرتے ہیں, بدنام ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کو بھی بدنام کرتے ہیں. کل کوئی خود حادثہ بن جاتے ہیں یا دوسروں کوئی حادثہ کر دیتے ہیں, تو ماں باپ اور بھائی بہن سارے کے سارے لوگ ان کے پیچھے پریشان ہیں. ہوش کے ناخن لینا پڑے گا میرے بھائیوں دوست. سوال اٹھتا ہے کہ جب دنیا میں سارے ملکوں نے نشے پر پابندی لگا ہی دی ہے, تو پھر نشہ اتنے زوروں سے چل کیسے رہا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. غور سے سنو, انلیگل کام جہاں بھی ہوں گے, غیر قانونی کام جہاں بھی ہوں گے, یہ سمجھ لو کہ بڑے بڑے ادھکاریوں کا ہاتھ اس سے ملا ہوا ہے.
یہ جاتے ہیں جیل خانے میں بھی جائیں گے دکھاوے کے لیے، دو پیسے دے کر بچھوڑ آئیں گے. کیوں؟ ان کے اوپر بڑے لوگوں کا ہاتھ رہتا ہے، سرکاری ادھیکاریوں کا ہاتھ رہتا ہے باقاعدہ، تب یہ پروان چڑھتا. ورنہ سعودی حکومت کو آپ دیکھیں گے نا، جو نشے کی حالت میں پکڑا گیا ڈائریکٹ قتل، ڈائریکٹ ان کی سزا موت ہے. واللہ سعودی کا قانون آج بھی ہے، اگر نشے کی حالت میں اور نشہ کا کاروبار کرتے ہوئے کوئی پکڑا گیا ڈائریکٹ سزا موت. اور آج یہاں پوری دنیا کے اندر رشوت خوروں کی وجہ سے اور لین دین کی وجہ سے یہ سارے کاروبار آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب روکنے اور اس کو اپنے معاشرے میں، اپنے سوسائٹی جاگرتا ہونا پڑے گا نا، اس کو روکنا پڑے گا. بہت ساری تنظیمیں اور بہت ساری تحریکیں آگے بڑھی اس کو روکنے کے لیے، ناکام ہو جاتی ہے. کیوں؟ اب وہ ناکامی کیوں آتی ہے ذرا دیکھو. ایک جوان ہے اپنی فیملی ممبر کا، اگر وہ نشے سے جڑا ہوا تو اب وہاں ضرورت ہے والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے کہ کڑی نگاہ رکھیں اس پر، احتسابی نگاہ رکھیں. رات کو دیر سے آئے سوال کریں اس سے، کہاں تھے آپ، کیا کر رہے تھے آپ. شک کی نگاہ سے بھی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں لیکن کبھی کبھی شک کی نگاہ پر اولاد کو دیکھا کرو. اس لیے کہ رات کو دیر سے آنا، یقین جانو ساری برائیاں راتوں میں ہی ہوتی، راتوں میں اکثر بھی برائیاں ہوتی ہیں. چور چوری کے لیے، ڈاکو ڈکیتی کے لیے، حرام خوری کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے اسی رات کا انتظار کرتے. اس لیے اللہ نے کہا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اللہ سے اس رات کی پناہ مانگو جب اس کی تاریکی دنیا پر چھا جائے اور سارے گنہگاروں کو اپنے گناہوں کا انتظار ہے. تو یہ ہے تو پابندی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی کو سماج میں نا جو پاورفل لوگ ہیں، جن کی باتیں سنی جاتی ہیں، ان کی ایک کمیٹی بناؤ. اور یہ نشیڑی لوگ نہ چلتے پھرتے بھی آپ کو پہچاننے میں آ جائیں گے کہ ہاں یہ نشہ والے لوگ. باضابطہ سرکاری ملازموں سے مل کر یا کہیں سے بھی کسی طرح بھی ایک ایسی کمیٹی بناؤ جس کو اس سے روکا جائے، منع کیا جائے. اور تربیت کی نگاہ سے، بدنام کرنے کی نگاہ، ہم کو دشمنی اس جوان سے نہیں ہے. جو بھی ہے سنو، دشمنی کبھی کسی مسلمان کو کسی مسلمان سے نہیں ہوتی. اور ہماری دشمنی، ہم جو یہ بول رہے ہیں آدھے گھنٹے کا خطبہ دے رہے ہیں، واللہ دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. وہ شراب پی رہا ہو یا نہ پی رہا ہو، وہ جوا کھیل رہا ہو یا نہیں کھیل رہا ہو، دشمنی آدمی جوانوں سے نہیں میرے بھائی. دشمنی وہ جو برائی کر رہے ہیں اس برائی سے ہے، اس غلط کام سے دشمنی ہے. ہم آپ کو اس سے روکنا چاہتے ہیں. یہ تصور اپنے اندر پیدا کرو، ہم غلط کام کرتے ہو. اب جیسے ملے ہو نا، یہ بہت بڑا جواری ہے، بہت بڑا شرابی، اگر ملو گے نہیں تو اس کو سمجھاؤ گے کیسے؟ اس سے نفرت نہیں کرو. علم ہے تمہارے پاس، دین کی جانکاری ہے تمہارے پاس، اس کو روکنے کی ہر درجہ کوشش کرو، محبت سے روکو، اس کو نرمی سے روکو. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کا پیغام اس کو اثر کرے گا. اور ایک تعلیم اور بھی آخر میں 1 منٹ کے اندر دیتا ہوں کہ ہر مسلمان، ہر آدمی جو ایمان لایا ہوا، سب سے پہلے اسے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. خوف یہ کہ زندگی کب ختم ہو کوئی ضمانت نہیں. اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، یہ ایک ادنا سے مسلمان کا بھی عقیدہ ہے. کافر کا ہو نہ ہو، مشرک کا ہو نہ ہو، لیکن ایک مسلمان جو اہل توحید ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن تو مر کر اللہ کے سامنے اپنے 60 سالہ زندگی کا حساب دینا ہے. اور رات کی تاریکی میں کرو گے یا دل کے اجالے میں کرو گے، ہمیشہ اللہ کا دل میں خوف رکھو. اگر غلط کر رہے ہو تو ڈر جاؤ، یہ اسی غلط حرکت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو میری دنیا کے ساتھ آخرت بھی خراب ہو جائے، آخرت برباد ہو جائے اور اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے. اللہ سے ڈرو اور نارے جہنم سے ڈرو. انشاءاللہ جتنی برائیاں ہمارے اور آپ کے جوانوں میں یا ہمارے اور آپ کے اندر ہوں گی، انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سوچنے اور محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گمگینتی کے ساتھ اس مدعے پر آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے جوانوں کو اس سے روکنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے اور الہ العالمین ان کی عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے خاندانوں کو تباہ ہونے سے بچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کی فیملی کو برباد ہونے سے ہمیں آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک جوان جو سارے سماج کے لیے بدنامی کا ذریعہ ایک نشے کی صورت میں ہوتا ہے، وہ نشہ ہمیں اس کے اندر سے ختم کرنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے. آمین. جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان توحید پر زندہ رہیں، ایمان بالخیر پر زندہ رہیں، ہماری موت اور خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان ہے اور وہ اعلان یہ